إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ دین کی نسبت پر، دین کی محنت پر، دین کی عظیم ذمہ داری اور بحیثیت مسلم مقصد حیات مسلم پر ہم ہفتے واری یہاں پر جڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. یہاں پر یہ جڑنا ہمارا اس مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں آپس سے مذاکرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ مومنوں کے لیے نفع بخش ہے. ہماری یہ ترتیب یوں ہوا کرتی تھی کہ ہم ہر سنڈے میں اپنے اپنے مقامات پر، جہاں جہاں ہماری دعوتی ٹیمیں ہیں، جہاں جہاں ہمارے دعوتی ساتھی ہیں، جہاں جہاں وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دعوت کو بنایا ہے، ان تمام کے پاس جا کے ہم ایک ترتیب یہ کرتے تھے کہ بھئی روزانہ کی کچھ ملاقاتیں کریں، ہفتے واری پھر اس کے بعد مشورہ ہو، اور ہفتے واری ایک دن جو ہے وہ اجتماعی طور پر کوئی محنت، اجتماعی طور پر ہم کسی کا محاضرہ، اجتماعی طور پر ہم کسی کا لیکچر، یا اجتماعی طور پر کوئی دعوتی درس ہو. یہ ہماری آف لائن کی ترتیب ہوا کرتی تھی. اب یہ جو کچھ دنوں سے جو حالات کے دگرگوں، یہ صورتحال جو ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے یہ ذرائع ابلاغ کو ذرائع تبلیغ میں تبدیل کر لیا ہے. یعنی اب جو ہماری جتنی بھی کاوشیں، جتنی بھی کوششیں ہوتی تھیں، وہ تمام کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ اسی زوم پر اور اسی آن لائن اس ذرائع ابلاغ کو ذرائع تبلیغ بنا کر ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ ہفتے میں ایک دن، ہمارا یہ سنڈے کے دن ہر جگہ پر کہیں سنڈے تھا، کہیں سیٹرڈے تھا، لیکن اب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں جب آن لائن کرنا ہے تو ایک دن متعین کر کے ہم اپنے ہندوستان اور ہندوستان بھر سے باہر دنیا ممالک سے الگ الگ اسپیکرز کو لائیں اور ان سے کچھ ان کے دعوتی تجربات، کچھ ان کے محاضرات، کچھ ان کی دعوتی کاوشیں، کچھ ان کے ذہن میں جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرنے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو خاکے ہیں ان پر ہم کچھ نہ کچھ سماعت کریں. تو الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ میں بڑے فخر کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں قرآن کی خدمت کرنے والوں میں زمینی طور پر، عوامی طور پر خدمت کرنے والوں میں دو شخصیتیں ہیں جن کی میں دل سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں اور جن کا میں احترام بھی کرتا ہوں. ان میں ایک مولانا عبد الکریم فارغ صاحب تھے کہ جنہوں نے عوام میں بالخصوص، جس کو کہتے ہیں کہ طلباء مدارس سے آگے بڑھ کر اس کو ابواب الناس میں اسکول و کالجز کے لیے ایک کورس آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے شروع کیا تھا. اور پھر اس کے بعد مولانا عبد الکریم فارغ صاحب کی ایک بڑی، جس کو کہتے ہیں محنت رہی کہ جس کو عوام میں کچھ دعوت قرآنی خدمات کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے. پھر اس کے بعد اب جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جو ہیں، جو حیدرآباد سے، جن کا تعلق تو اصل ناندیڑ سے ہے، لیکن حیدرآباد سے انہوں نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا اور قرآن فہمی کے تعلق سے انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے، شاید آپ حضرات میں سے بہت سے احباب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک نئے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں کہ آسان سے آسان کر کے قرآن فہمی کا ایک سلسلہ شروع کیا. اور اب اس کے بعد اللہ کے شکر سے ان کا ایک دائرہ کار یہ بن چکا ہے کہ اس قرآن کو ان لوگوں تک جن تک پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا تھا، جس کی ذمہ داری ہماری تھی، تو ان لوگوں تک اس قرآن کو کس طرح سے پہنچایا جائے، کس طرح سے ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، کس طرح سے ان کے سامنے قرآنی خطاب کیا جائے. اس تعلق سے پچھلے کئی سالوں سے کچھ محاضرات، کچھ لیکچرز ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب پیش کرتے ہیں. میں وقت ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے
میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کا اپنا محاضرہ شروع کریں، اور آپ اس وقت کو ہوسٹ ہیں، آپ اپنا مائک اور اپنا وہ آن کر کے اپنا محاضرہ شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترتیب یہ رہتی ہے کہ آخر میں سوالات و جوابات بھی ہوتے ہیں، آپ حضرات محاضرے کو بہت غور سے سنیے، اور پھر اس کے بعد جو سوالات و جوابات ہوں وہ یہاں پر بھی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ایک دو سوالات ہم آخر میں لے لیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میری اپنی خوش قسمتی ہے، اور میں نے بیسیکلی یہ ماشاءاللہ مبارک ٹیم جو دعوت کا کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ اپنا بھی کہنا چاہیے اپنی شراکت اس میں لینے کے لیے، اور ان سے فیڈ بیک لینے کے لیے، اور آپ جو سب لوگ جو اس ٹیم میں انوالوڈ ہیں، فیلڈ ورک میں انوالوڈ ہیں، فیلڈ ورک کرتے ہیں، ان سے بھی مشورے لینے کے لیے میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ اگرچہ کہ میں نے اس کو غیر مسلموں کے کچھ سیشنز میں پیش کیا تھا میں نے بار بار الحمدللہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے کام کی ضرورت ہے، اور تجربات جو آپ لوگوں کے پاس ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ مولانا میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ سوری میں نے پوچھا نہیں آپ سے۔ شاید مولانا بعد میں بتا دیں مجھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن کا تعارف، خاص کر غیر مسلم ساتھیوں کے لیے، اس سے مسلم بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان جب اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور میرے خیال سے یہاں تو ہم ہی لوگ ہیں، تو ہم جب سیکھیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ دوسروں کے سامنے اس بات کو پیش کر سکیں۔ جب ہم قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اکڑ کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، میں یہاں پر لیفٹ سائڈ جو ہے آپ کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے ہم نے جن کو اردو پڑھنے نہیں آتی، اور رائٹ سائڈ اردو میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوئی اکڑ کی بات نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی چیز، انہیں کوئی بڑی اس میں فخر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو لکھا نہیں، اس کو ٹائپ نہیں، کہ مطلب اس کو لکھا نہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، یہ پہلی بات ہے۔ یہاں پر ابھی ترجمہ ہوا ہے، آج ہی میں نے کہا کہ اس کو تیار کریں، تو بعض چیزیں جو ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہوں گی، لیکن اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں ہم۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو ٹائپ نہیں کیا کہ ہم فخر سے کہیں یہ ہماری کتاب ہے۔ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا سورج ہے، یہ ہمارا چاند ہے، یہ ہمارا آسمان ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ ارے بھائی، زمین سب کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمان سب کے لیے ہے، تو اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو ہم دوسروں کے سامنے ایسے نہ پیش کریں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو ہماری تمہاری مت بنائیں۔ ہم پہلے جو ہے نا ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں لکھی ہے، استغفر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں۔ محبت کے لیے آپ مسلمانوں میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھا بعض لوگ جو ہے انوٹیشن کر رہے ہیں، میں ابھی اس کو بند کر دیتا ہوں، ڈسیبل انوٹیشنز، اور ٹھیک ہے، یہ جو لکیریں آ رہی تھی اس کو بند کر دیا میں نے، تو لوگ اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلی چیز ہونا چاہیے جب ہم پیش کریں۔ جب بھی ہم جائیں تو ہم پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس رب اشرح لی صدری، بہترین دعا ہے، اس کو ہم دل سے مانگیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ذمہ داری کے احساس کو قبول کریں۔ پچھلے کئی لیکچرز جو ہیں آپ سن چکے ہیں کہ یہ کتنی سنگین ذمہ داری ہے، استغفر اللہ، ہمارے اوپر، اور ہم اس میں کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے لیکن ہم کر نہیں سک رہے ہیں اس کو۔ تو اس کا احساس رکھتے ہوئے، اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کل جو ہے ہمیں حشر کے میدان میں نہ پکڑ لے کہ کیوں نہیں پہنچایا ان لوگوں کو قرآن، تو اس احساس کے ساتھ اور اس پوری ہیوملٹی یعنی انکساری کے ساتھ، ایسے اکڑ کے ساتھ نہیں کہ یہ ہم ہیں اور فلاں۔ بعض وقت جو ہے نا، بلکہ میں نے دیکھا ہے چونکہ حیدرآباد میں لوگوں کے ساتھ بڑا
جو اٹھا بیٹھا ہوں تو اس میں ہمارے لوگوں میں ایک انداز ہے استغفر اللہ، ایک خاص کر بعض لوگوں میں ایک ایروگنس ہے، ایک کہنا چاہیے اکڑ ہے کہ یہ ان کو کیا معلوم، یہ فلاں. ایسا نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کہیں کہ انڈیا میں ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کو قبول کیا جب ان کے سامنے بات پیش کی گئی، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس سے تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، انہوں نے کبھی جو ہے نا یہ فخر نہیں جتایا کہ یہ قرآن مجھ پر اترا ہے اور یہ میرا کلام ہے. استغفر اللہ، آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے میرا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو ہے نا احساس ہم کو ہونا چاہیے. اس احساس کے ساتھ جب ہم غیر مسلم بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ بھئی اس کو کیوں پڑھاؤں، میں کیوں پڑھوں. تو اس کے مختلف پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آئی ایم شور آپ لوگوں کے پاس بھی اس کے تجربات ہوں گے تو اس کو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کیوں پڑھیں، یہ جو ہے ہم یہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے دیکھیے بھئی قرآن انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے. اور جس طرح آپ سائنس اور حساب کی کتاب دیکھتے ہیں اس کو اسی طرح دیکھیے. اس کے یعنی سائنس کی کتاب کے مصنف کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے یا فلاں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں میرا فائدہ کیا ہے. رائٹ. اسی طرح یہ نہیں دیکھتے کہ کن لوگوں کے پاس یہ کتاب آئی تھی، کہ اچھا یہ کتاب، یہ سائنس کی کتاب مسلمان کی طرف سے آئی تو میں اس کو نہیں پڑھوں گا. ایسا نہیں دیکھتا. ہم یہ دیکھتے نہیں، اس کا مذہب ہی نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں ہمارے فائدے کی چیز ہے یا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھتے، بلکہ یہ بھی ایک اکثر اعتراض آتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو دیکھو وہ کہاں عمل کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے بھئی دیکھو اگر مسلمان اور واقعی عمل نہیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اسی لیے تو ذلت میں ہے. تو چونکہ مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ گڑھے میں جا رہے ہیں تو میں بھی گڑھے میں جاؤں. ایسا ایٹیٹیوڈ مت رکھیے. ہم لوگوں کو بولیں کہ بھئی آپ یہ مت سوچیے کہ چونکہ وہ لوگ نہیں کر رہے اس لیے میں بھی جو ہے جا کے گروں گا. نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پیغام کیا ہے. اچھا، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہم سب کے لیے اتاری گئی ہے، اور ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا اور دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. یہ کامیابی کی کتاب ہے. ہم اس کو اس طرح بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ آج کل آپ ایئرپورٹ وغیرہ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل، اور یہ اس طرح کیسے، اور دنیا میں آگے پڑھیں، کیسے بڑھیں. تو ہم کہیں کہ قرآن دراصل کامیابی کی کتاب ہے، سکسیس کی کتاب ہے. رائٹ. آپ ڈیل کارنیگی یا اسٹیون کووی، نیپولین دوسروں کو پڑھتے ہیں. ایک بار آپ اس کتاب کو بھی تو پڑھ کر دیکھیے جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے. کامیابی کے بارے میں ہم اور باتیں کریں گے، لیکن ایک چیز جو ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور وہ دنیا کے سب سے کامیاب بن گئی. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں. جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے 11th ایڈیشن کا. اچھا، یہ پڑھے لکھوں میں ہم اس میں مختلف پہلوؤں سے ہم تعارف کر سکتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور بھی آپ بھی اس پر سوچئے. تو میں جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں اب کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں. جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایک بہت ہی معروف ریفرنس کی کتاب ہے، تو اس میں 11th ایڈیشن میں اس نے کہا the most successful of all religious and secular personalities، یعنی تمام مذہبی اور سیکولر شخصیتوں میں اس دنیا میں جتنے راجہ مہاراجہ، لیڈر، جنرل اور مذہب کی جتنے مذاہب کی شخصیتیں گزری ہیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ غیر بول رہے ہیں، یعنی دوسرے جب بات کریں تو اس کی یعنی ہم تو ہمیشہ کہیں گے، لیکن دوسرے جب قبول کریں تو اس میں بات جو ہے نا مؤثر بنتی ہے دوسروں کے لیے. اسی طرح The 100 ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب میرے پاس بھی ہے. ایک سیکنڈ اس کو بتا ہی دوں میں آپ کو. یہ ہے The 100، جو کافی موٹی کتاب ہے، اور اس میں اس نے لکھا The ranking of most influential persons in history، یعنی انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ
بااثر شخصیتیں جنہوں نے دنیا پر بہت بڑا اثر چھوڑا، اور یہ لکھی ہے اس کو مائیکل ہارٹ نے، جو کہ امریکن کرسچن تھا، اور اس نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسن رہے۔ اب ہم ایک بات کہیں گے، اور پورے ہیوملٹی اور انکساری کے ساتھ اس کو کہنا ہے، اکڑ کے ساتھ نہیں، وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی کتاب کہنے والے کو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں کامیابی ہے، بائبل میں ہے، تورات میں ہے، یا ویداز میں ہے، یا دوسرے اور کتابوں میں، ہر ایک کہتا ہے، اور اس کو کہنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن ہم ایک چھوٹا سی کرائٹیرین یہ کہیں گے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو لانے والے نے عمل کیا ہو اور وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن گیا ہو۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یہ ہے ایسی کسوٹی جو قرآن کے تعلق سے عظیم الشان کسوٹی ہے، کہ وہ کتاب جس پر پہلے انسان نے عمل کیا اور وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان، یہی تو چاہیے نا دنیا میں، کامیابی ہی تو چاہیے نا۔ اور کامیابی کا ڈیفینیشن بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ نہ صرف میٹیریل کامیابی، بلکہ آپ نے دوسرے سائڈ یعنی دل کا اطمینان اور سکون اور خوشی، اس لیول پر بھی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور پھر ہم اصلی کامیابی کی طرف بھی بتائیں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی سٹینڈرڈز کے لحاظ سے جو سب سے کامیاب کوئی کتاب پر عمل کرنے والا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور قرآن کو خود آپ نے جو سب سے کامیاب تھے، کبھی یہ نہیں کلیم کیا کہ ہاں یہ میری کتاب تھی، آپ نے خود کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اور پھر آپ اپنی وفات کے اس وقت سب سے زیادہ کامیاب و مطمئن شخص تھے۔ آپ کے آخری الفاظ اللہ کی محبت سے بھرے، بلکہ ساری زندگی آپ کی اللہ کی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ تو ہم کہیں گے کامیابی کس سے پسند نہیں ہے؟ پھر آپ قرآن پڑھیے اور کامیابی کے راز حاصل کیجیے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ جس شخص نے اس پر عمل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب سے کامیاب ترین انسان بن گئے، بلکہ سب سے پہلے گروپ نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنہوں نے اس کتاب کی پیروی کی، انہیں وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بن گئے، چاہے وہ شعبہ روحانی ہو یا مادی ہو یا علمی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، اور ان کو ایسا عروج ملا، ایسی طاقت ملی کہ وہ 1000 سال تک دنیا کے سپر پاور باقی رہے۔ 1000 سال تک کون سی جو ہے نا کیا زبردست اس کتاب کے اندر راز تھا۔ اور آج مسلمان اگر ذلیل ہیں، کمزور ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا ہے۔ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 90% یا 95% مسلمانوں کو قرآن کا ایک صفحہ کے ایک لائن بھی سمجھ میں نہیں آتی، یا ایک صفحہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو ہے نا اتنی دوری ہے ان کی قرآن سے، اور اسی لیے وہ ذلیل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی کہا تھا آپ نے کہ جو اس کتاب کو پکڑے گا وہ عروج پر جائے گا، اور جو چھوڑے گا وہ ذلیل ہوگا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحابہ کرام بھی اپنی زندگی سے سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ مطمئن تھے۔ کبھی کسی صحابی کو آپ نے خودکشی کرتے ہوئے سنا ہے؟ آج جو ہے نا بڑے بڑے سٹارز اور پیسے والے اور شہرت والے اور کامیابی والے وہ خودکشی کر کے مرتے ہیں، لیکن کبھی کسی صحابی کو سنا ہے استغفر اللہ خودکشی کرتے ہوئے؟ نہیں، زندگی سے سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ مطمئن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ ہے کہتے ہیں نا جادو جو سر چڑھ کے بولے، کہ ایسی کتاب جس کے پہلے عمل کرنے والے کو ایسی کامیابی ملی کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کوئی کامیابی ایسی نہیں ملی۔ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے آپ بھی جو ہے کتاب لکھ سکتے ہیں، ساری کتابوں کو جمع کر کے کہ بھئی یہ آپ سچ بولیے اور اچھا کریے، محنت کیجئے، لیکن وہ عمل کر کے دکھانے والا کون ہے؟ یہ ایسا کرائٹیرین ہے جس میں یعنی جو بہت ہی زبردست کسوٹی ہے۔ اور سچی کامیابی تو کیا ہے؟ وہ ہے سکون اور خوشی ذہنی کیفیت کی۔ دولت، اقتدار، پوزیشن یہ سچی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ سچی کامیابی، یہ سکون اور خوشی جو ہے نا، پیس اینڈ ہیپینس، یہ سچے عقیدے کے بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، اور یہ صرف اللہ کی یاد اور اس کی فرما برداری میں ملے گا۔ اور ہم کہیں گے
کہ یہ تو نظر آنے والی کامیابی ہے، لیکن اصلی کامیابی وہ موت کے بعد ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا، جنت میں رہنے کی جو ہے نا کی سعادت ہوگی، وہ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا. یہ ہے اصلی اور کامیابی، اور یہ بھی یہیں سے ملے گی. ہم قرآن کو اور بھی طریقے سے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک 4-5 ہم نکات ہمیشہ سامنے رکھیں. دیکھیے ہمارے پاس ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. کوئی آپ سے لفٹ میں مل رہا ہے، لفٹ کی ٹاک کہتے ہیں کہ لفٹ میں مل رہا ہے، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ سنگاپور میں غالباً لوگ لفٹ میں جاتے ہیں اوپر سے نیچے بڑی بلڈنگوں میں، تو وہاں پر جو ہے یہ جب وائرس پھیلا ہوا تھا دوسرا، کون سا وائرس تھا بھائی، جو بھی وائرس تھا، تو وہ وہاں پر لفٹ پہ جاتے آتے ہوئے جو ہے انہوں نے بعض لوگوں کو رکھا تھا کہ لفٹ جو ہے پہلی منزل سے 5ویں منزل یا 10ویں منزل تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنا پیغام دے دیتا تھا کہ بھائی دیکھو ایسا 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 احتیاط کرنا ہے. تو آپ کو لفٹ ٹاک اس کو کہتے ہیں. تو آپ جو ہے مثلا آپ کو کوئی 2 منٹ ہی ملے ہوں تو 2 منٹ میں کیسے پیش کریں گے، 5 منٹ میں کیسے پیش کریں گے، 50 منٹ میں تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو کیسے پیش کریں گے. لیکن یہ بہت ہی گولڈن ٹائم ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے. تو اس میں آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس میں جو ہے بھائی آپ کو قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قبل اس کے کہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے، قبل اس کے کہ اس کی توجہ بڑھ جائے، قبل اس کے کہ وہ ہٹ جائے. ہمارے پاس 5-6 پوائنٹس ایسے رہنے چاہیے کہ وہ اس کو یاد رکھ لے یا اس پر اثر کر جائے. کھولنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. جب میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں دیکھو بھائی میں جو قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہاں کنورٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. بہت صاف صاف کہتے ہیں ہم ان کو بھی کہ بھائی کنورشن جو ہے نا یہ قبول کرنا وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اور میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے لیکچر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چاچا وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. تو ہم کہیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو نہیں کر سکے کنورٹ، تو میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو کنورٹ کروں. ہم بالکل یہ کہیں گے کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن یہ قبول کرنا آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، ہم اس کے کنورٹر نہیں ہیں. یہ تو آپ کا ڈیسیشن ہے، آپ کو جواب دینا ہے، آپ کی خوشی کا یا آپ کے فیصلے کا معاملہ ہے. تو اب جو دوسری باتیں یاد آ رہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے ہم اور بھی ان کی توجہ دلانے کے لیے باتیں کہہ سکتے کہ قرآن کیوں خاص ہے. جیسے میں نے کہا اب اس کو آخر میں آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ آپ کون سے 5 جو ہے نا جس میں آپ کو شوق ہو، آپ کو کنوکشن ہو، تاکہ آپ خود اس کو مضبوطی سے پیش کر سکیں. تو وہ بات ہے، ورنہ آپ خالی رٹ لینے سے بات نہیں ہوگی. اس لیے میں سارے نکات رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. امیزنگ کتاب ہے یہ، تاریخی طور پر دنیا بھر میں بیسٹ سیلر ہے. اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر میں یہ بیسٹ سیلر ہے، اس کے ملین کاپیز بک گئے ہیں، اس کے فلاں ہیں. لیکن تاریخی طور پر دنیا بھر میں پچھلے 1400 سال سے ہم کہیں گے ون آف دا بیسٹ. ہو سکتا ہے بائبل ایک طرح سے پرنٹ میں آج کل زیادہ ہو، آج کل صرف پرنٹنگ میں، آگے تو نا کسی میدان میں بائبل اس سے زیادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ جو ریکارڈ ہے قرآن کی پرنٹ کا وہ ہمارے پاس ڈیٹا برابر نہیں ہے. ورنہ مسلمانوں کے گھروں میں ہیں قرآن کریم اور مساجد میں اس کی 100 کاپیاں ہیں. تو بہرحال یہ مگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کے نام میں ہی معجزہ ہے. لفظ قرآن کا مطلب ہی ہے وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جائے. کوئی بھی کتاب کے نام میں یہ معجزہ نہیں ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے، اور قرآن کا مطلب قرات سے ہے. آپ سنا ہوگا نا آپ نے، قرات یعنی پڑھنا. اقرأ بسم ربک الذی، اسی سے نکلا ہے، اسی مادے سے. اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور قرات جو مشہور ہے پڑھنا، قرات کا مطلب ہے پڑھنا. ٹھیک ہے، تو قرآن کے نام میں معجزہ ہے، اور ایسا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ والقرآن الحکیم، یہ قرآن کے نام کو بھی ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج
غیر لوگ کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹنس، یہ بھی انسائکلوپیڈیا کہ دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹنس، یعنی وجود میں جتنی کتابیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئی ہیں، کوئی بھی کتاب اتنی زیادہ پڑھی نہیں گئی جتنی قرآن ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ اس کتاب کو روزانہ پڑھتے ہیں، ہر پل پڑھتے ہیں، یعنی آپ اگر دیکھا جائے گلوب پر تو اس کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہا ہے، اور یہ ہر مومنٹ چل رہا ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کی لہریں جو چل رہی ہیں، آپ نے اس کو کئی بار سنا ہوگا۔ تو کوئی بھی بیسٹ سیلر ہو وہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، 2 بار 3 بار پڑھ لیں گے، 10 بار پڑھ لیں گے، لیکن قرآن ایک عجیب کتاب ہے جو بار 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 پڑھی جاتی ہے، کئی 100 مرتبہ مسلمان یا ہزاروں مرتبہ پڑھتا ہے، اور نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ سنی جاتی ہے۔ کوئی کتاب ایسی ہوتی جو پڑھی تو جاتی ہے لیکن اسے سنا نہیں جاتا، یہاں تو رمضانوں میں خاص کر اور روزانہ فجر مغرب عشاء میں اس کو سنا جاتا ہے۔ روزانہ ہر مسجد میں قرآن کے تقریباً 3 صفحے پڑھے جاتے ہیں، اور اگر یہ گلوب ہے تو گلوب میں جیسے جیسے سورج جو ہے نا موو ہوتے رہتا ہے تو 5 نمازیں موو ہوتے رہتی ہیں، تو قرآن کی سنانے کی 5 لہریں تو سالڈ گھومتے رہتی ہیں، رائٹ، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے ہر رمضان میں اس کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ ان کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، صاف کرتی ہے، انہیں بہتر عمل پر ابھارتی ہے۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کو پورا یاد کرتے ہیں، اور اس کا معجزاتی پہلو یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے۔ میں جب اوکلاہوما میں تھا اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، تو وہاں نیوز پیپر میں ایک نیوز آئی تھی کہ بائبل کا حافظ جو ہے وہ اوکلاہوما آ رہا ہے، یعنی ان کے لیے ایک بہت بڑی نیوز آئٹم تھی، اور پتہ نہیں وہ بھی کیسا حافظ تھا، نہیں معلوم۔ میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا ہمارے تو مسجد میں 10 حافظ ایسے ہی مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہاں پر تو 10 سال کا بچہ بھی جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی یاد کر لیتا ہے، تو ایسی معجزانہ کتاب ہے۔ اور صرف مذہبی لوگ ہی یاد نہیں کرتے بلکہ عام انسان بھی یاد کرتے ہیں۔ میں جس انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا عرب یونیورسٹی میں ہوں، یہاں پر جو ہے نا کئی انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، اور ہندوستان میں بھی بہت سارے ہیں جو ہزاروں بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، کامرس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ہر مسلمان جو ہے تقریباً ہر مسلمان 2-3 صفحے تو یاد ہی کر لیتا ہے، اور 80% لوگ ویسے بھی غیر عرب مسلمان ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کتاب سے محبت کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے، اس کی روحانیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1400 سالوں سے محفوظ کتاب ہے، اور یہ چونکہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، جس کو ہم نے جو ہے نا انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن ہدایت کی کتاب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے بھائی، اگر آپ کسی نئے شہر میں ہوں اور آپ کو اپنے ہوٹل تک پہنچنا ہو یا جہاں آپ کو جانا ہے وہاں تک پہنچنا ہو، اور بہت ہی بڑا شہر ہو، گنجان شہر ہو، اور شام ہو رہی ہو، اور آپ کے سامنے 2 لوگ آئیں، دونوں جو ہے 2 نقشے لے کر آئیں، ایک نقشہ لے کر آئیں، ایک کہے کہ بھئی یہ بالکل محفوظ میپ ہے، اور دوسرا کہے کہ بھئی یہ میپ تو ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کو کس نے لکھا ہے یا کس نے ڈرا کیا ہے، تو آپ کون سا میپ لینا پسند کریں گے؟ تو اس دنیا میں کئی مذہبی کتابیں ہیں، لیکن اس کے لکھنے والوں کا ریکارڈ نہیں ہے، اس کے لکھنے والوں کیسے لکھا گیا، کیسے پریزرو کیا گیا، یہ کچھ نہیں، لیکن قرآن بالکل اوریجنل محفوظ ہے۔ پروف یہ ہے کہ اس کو مسلسل یاد کیا جاتا ہے، آج کے زوال کے دور میں جبکہ مسلمان اسلام سے بہت دور ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی لاکھوں حفاظ ہیں، اور روزانہ جو ہے مساجد میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کائنات میں پڑھی جانے والی اس کی زبان بھی آج زندہ ہے۔ بہت سی مذہبی کتابوں کی زبانیں مر چکی ہیں، لیکن اس کی زبان مسلسل زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے سیمپل کو لیجئے آپ، انڈیا سے، انڈونیشیا سے، مراکش سے، موریشس سے، سعودی عرب سے یا ساؤتھ افریقہ سے، ناروے سے، سب کے سب ایک ہی جیسے رہیں گے۔ اچھا، یہ اختلافات سے محفوظ ہے، یہ چیلنج ہے انفیکٹ قرآن کا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہے تو آپ اس میں سے اختلافات نکال کے بتائیے۔ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سے 63 سال کی عمر تک، اور مختلف
آپ کے زندگی کے ادوار سے جو ہے نا یہ ادوار میں نازل ہوتا گیا. شروع میں آپ کا مذاق اڑایا گیا, تکلیف پہنچائی گئی, اور بعد میں جو ہے آپ جو ہے عربیہ کے زبردست ایسے ایسے گویا حاکم بنے, ایسے جس سے لوگ اتنا محبت کرتے تھے کہ دنیا میں کسی کو ایسی محبت نصیب ہوئی. ایک طرف وہ آپ حاکم بھی بنے یا مدینے کے رولر بھی بنے ایک پہلو سے, لیکن کامیاب ترین رولر بنے. اور اس جو شروع میں آپ کا جو ابتدا ہوئی آپ کو انتہائی تکلیف پہنچائے گی. یہ سارے مختلف حالات سے آپ گزرے, لیکن اس کتاب میں شروع کی آیتوں میں آخری کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک سوال اب بیچ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں چھوڑو نا, زندگی کا مزے لو, انجوائے کرو, کیا ضرورت ہے یہ سب اللہ رسول جنت جہنم, مزے کرو دنیا میں, بس آرام سے رہو. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ انفیکٹ ایک بار میں ایسے ہی لیکچر پیش کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم نے یہ کہا, جسٹ انجوائے یور سیلف, ڈونٹ وری اباؤٹ دیس تھنگس. تو میں نے ان سے کہا, اور یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, آپ لوگ بھی سوچئے کہ اگر فرض کیجئے آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں آج سوتے ہیں اور کل جب نیند میں سے اٹھیں تو بجائے اپنے کمرے میں اٹھنے کے بالکل کسی گمنام جزیرے میں اٹھ رہے ہیں آپ, بالکل ہی انجان لوگوں کے درمیان, لیکن آپ کے لیے تمام سہولتیں موجود ہوں, خادم ہیں, کوئی کھانا لا کے رکھ رہا ہے, کوئی آپ کے لیے جو ہے بتا رہا ہے کہ سر ادھر جو ہے نا آپ کے لیے باتھ روم ہے, ادھر جو ہے فلاں فیسلٹی ہے, ادھر گھوم سکتے ہیں. تو آپ کی خدمت کے لیے ہر طرف سے لوگ موجود ہوں. تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو آپ جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ میں کہاں ہوں, یہ جزیرے میں کیسے آ گیا, یہ کیا چیز ہے, کون سی جگہ ہے, میں یہاں کیوں ہوں, کس نے مجھے یہاں لایا ہے, میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا, یہ کون سی جگہ ہے, یہ تمام سہولتیں کون دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کیا میرا گردہ نکالنے کا ارادہ ہے, یا کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں مجھے لایا گیا ہے, اور مجھے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, رائٹ. یہ سوال کیا ہمیں آج نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اتنی ساری سہولتیں گئی, یہ آنکھ کان, یہ اس کا بہترین جسم کا ڈیزائن, اور یہ والدین, اور یہ زمین, یہ ہوا, یہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ اس زمین پر پچھلے 30-40 سال سے رہ رہے ہیں تو کیا یہ سوال غائب ہو گیا؟ نہیں, یہ سب سے اہم ترین سوال ہے کہ میں یہاں پر کیوں ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں. اور سائنس کیا کا جواب تو دے سکتی ہے لیکن کیوں کا جواب نہیں دے سکتی, رائٹ. تو قرآن جو ہے یہ جو سب سے اہم سوال ہے, اس کا آپ کو کنونسنگ جواب پورے پاور کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ اگر آپ کو جواب ملے گا تو وہ قرآن میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے, کوئی بیوقوفی کہے گا کہ یہ آٹومیٹک ہو گئی ہے, بلکہ آج کل سائنس میں انٹیلیجنٹ کریشن کے نام سے ایک نیا گروپ پھر سے آ گیا ہے, وہ ڈاروین کے خلاف. اور انہوں نے ڈاروین تھیوری تو جو ہے نا صرف ایک سائنسدانوں کی کہنا چاہیے شرارت ہے حقیقت سے بچنے کی, ورنہ اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے. اور انٹیلیجنٹ کریشن انہوں نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ جتنے نظام سے یہ کائنات بنی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس ٹائم میں اس کا وجود ہوا ہے, یعنی پچھلے کچھ بلین سال سے یہ بنی ہے دنیا. تو اس محدود مدت میں اتنے سارے انتظامات خود سے نہیں ہو سکتے. تو جس نے بھی پیدا کیا ہے وہ بہت مہربان ہے, اس لیے کہ ہم کو سانس کی ہوا کی ضرورت ہے, اس نے ہوا خوب رکھی ہے, پانی کی ضرورت ہے وہ بھی رکھا ہے, اس نے بہت سارے احسانات ہم پر کیے ہیں, اس نے یقیناً ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. میں اور آپ اپنے گھر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا یا ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی بے مقصد نہیں رکھتے گھر میں, ورنہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو اتنی زبردست کائنات جس نے بنائی ہے وہ اس نے کسی مقصد کے لیے بنائے گی, اور اس کا سوال تو ہوگا. تو یہ جو پہلی صورت ہے قرآن کی بالکل یہی بات کرتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے کہ کسی بھی تحریر کا ترجمہ, کسی بھی خاص کر الہی تحریر کا یا شعر کا یا اچھی خاص تحریر کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا, پھر یہ تو قرآن ہے. اور ترجمہ بہت ہی اس کی جان نکال دیتا ہے بہت حد تک, بلکہ میں اردو والوں کو تو یہ مثال دیتا ہوں
اردو کے شعر کی، جو حیدرآباد کی سلطنت حیدرآباد کے زوال کے بعد ایک شاعر نے کہا تھا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب ہم کہیں گے کہ اس شعر کا آپ مثلا انگریزی میں ترجمہ کیجئے، ہم چیلنج کریں گے، یا کسی بھی زبان میں، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ ہمارے ایک دوست نے مذاقاً کہا ہاؤ دیز دیٹ بیکیم، دیز دیٹ ہاؤ بیکیم، نان سینس ہے۔ جو خوبصورتی اردو کے صرف اس 5 الفاظ کے شعر میں ہے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے، صرف 5 بھی نہیں بلکہ 4 الفاظ کا شعر ہے، اس میں جو خوبصورتی، جو گہرائی، جو گہرائی، جو جذبات، جو بندش، جو بیلنس جو ہے، اس کا تو سارا دم نکل گیا۔ یہ انسانی کلام ہے۔ اگر آپ کہیں بڑے لوگ جو ہے نا وہ آرڈنری بن گئے، آرڈنری بڑے بن گئے، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو یہ انسانی کلام ہے، تو اللہ کے کلام کا کیسے ترجمہ ہوگا؟ یہ لمٹ کو سمجھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلیے اب ترجمہ سنیے آپ، کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آدھی صورت ہوئی جس میں یہ اقرار کیا گیا کہ جو ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ بہت مہربان ہے اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ پوچھے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم کہیں گے کہ اب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے کہ اس کیسے رہیں تاکہ اللہ خوش ہو سکے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ تو اس صورت کے دوسرے حصے کا مضمون بھی یہی ہے، کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو اب ہم ان کو عربی میں سنا سکتے ہیں، یہاں پر اس کی کلپ ہے، لیکن آپ خود جو ہے نا پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ عربی میں کیسا ہے۔ اور خاص کر یاد رکھیے، میں نے جگہ جگہ اس بات کو سنا ہے، مختلف علماء سے سنا ہے، داعیوں سے سنا ہے کہ عربی قرآن جو ہے سنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو روحانیت ہے وہ پہلو جو ہے نا مدعو کے سامنے آنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے اس کو بولیں کہ بھئی اچھا میں ایک آدھا منٹ اسی میں آپ کو سناتا ہوں، یہ عربی میں کیسا ہے، چاہے آپ کی زبان سے ہو، جیسا بھی ہو، بس اخلاص سے سنائیے۔ اللہ تعالیٰ اثر جو ہے نا ہماری باتوں میں اور انداز میں نہیں، آواز میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولنے والا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اس کی خوبصورتی کو اور اس کو روحانیت کو محسوس کرے گا وہ۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں تلاوت نہیں سناؤں گا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ کہ اچھا اب ہم آگے یہ کہیں گے کہ یہ سورت جو ہے ہم اپنی نمازوں میں روزانہ 10 بار دہراتے ہیں، کیوں کہ ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، مارکیٹ میں، جاب کے وقت، گھر میں، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو یہ بہترین جو ہے نا دعا ہے جو قرآن کی پہلی سورت ہے۔ تو قرآن کا تعارف دینا بھی بہت ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ میں اس لیے بھی کہوں گا کہ قرآن جو ہے نا یہ ایسے نازل نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کہنا چاہیے، میں اس کو وائٹ سکرین کر رہا ہوں، کہ ایک بک کی شکل میں کتاب ڈراپ ہو گئی، ایسا اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں بھیجا۔ اور جو بھی آیت نازل ہوئی وہ ضرورت کے حساب سے ہوئی۔ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے مطلب، تو اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جواب دیتے تھے کہ بھئی اس حساب سے آیتیں نازل ہوتی تھی۔ تو ہم بھی جو ہے نا ایسے ہی نہیں دے دینا، بلکہ تعارف کرانا ذرا بہتر ہے۔ اگرچہ کہ میں کہوں گا کہ جب بھی غیر مسلم کتاب کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا اس سے بات کرنے لگتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تو بہرحال ہم کہیں گے کہ ہم نے دعا کی، اب دوسری چیپٹر کیسا شروع ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا شروع کا تعارف جو ہے ضرور دوں گا اپنے غیر مسلم بھائی کو، بہن کو، کہ بھئی دیکھو ہم نے ہدایت کی دعا پوچھی، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ گویا اس کا جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ بہت ہی دلچسپ جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں اس کے پہلے ایڈیشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا پہلا ایڈیشن ہے، ذرا معاف کیجئے کوئی غلطی رہے گی بعد میں ہم کریکٹ کر لیں گے۔ یہ کتاب کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا لا ریب فیہ، میں نے سنا تھا، پتہ نہیں یہ کتنی بات صحیح ہے، کہ ایک فرینچ یا کسی نے غیر مسلم نے یہ جملہ دیکھ کر وہ ایمان لایا، اس نے کہا کہ یار یہ عجیب کتاب ہے، اس نے شروع میں ہی کہہ دیا کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا متقین کو ہدایت ہے، ہدایت کس کے لیے ہے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور کس کے لیے نہیں ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کہہ دیا۔ پھر اللہ نے جیسے آپ کسی کالج میں اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اچھا آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، تو گویا قرآن پہلے لوگوں کی قسمیں بتاتا ہے کہ کسے ہدایت ملے گی اور کسے نہیں ملے گی، اس کے بعد اصل پیغام آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ ہے قرآن کا اصل پیغام کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اتنا سمپل لاجیکل اپروچ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آف کورس اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا اپروچ ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے، عبادت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی کاموں پر عمل کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت و اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اطاعت پلس محبت وہ عبادت ہے۔ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں، کیوں کرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، یار تم کو پیدا کیا نا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا سب کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں کرو؟ تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ اپنے آپ کو سزا سے بچا سکو، بچ سکو، گمراہی سے بچ سکو، یعنی ہر غلط چیز سے بچ سکو۔ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی لاجک دی کہ ذرا نیچے دیکھو یہ زمین، اس نے فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اوپر دیکھو اور آسمان کو چھت بنایا، اور نہ صرف تمہارے رہنے کا انتظام کیا بلکہ پانی کے لیے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے، کھانا نکالا تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ بس اتنا ہی کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اصل پیغام ہے قرآن کا، توحید، یعنی بس اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس لیے کہ تم کو معلوم ہے کہ کسی دوسرے نے کچھ کوئی پیدا نہیں کیا ہے۔ تو قرآن، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ایسی کتاب ہے جس میں کبھی یہ نہیں کہا اے عربو، بلکہ ہمیشہ کہا اے انسانو، اے انسانو، یا ایھا الناس، پہلا ایڈریس یا ایھا الناس ہے، جیسا ابھی ہم نے کہا اے لوگو۔ تو یہ سب کے لیے، صرف عرب والوں سے خاص نسل، قبیلہ، ملک، رنگ، کاسٹ کوئی نہیں ہے، سب کے لیے۔ اسی لیے یہ آپ کے لیے ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اصل پیغام کیا ہے؟ اللہ صرف ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی بات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت یا ون آف دا موسٹ ریسائٹڈ وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ ہم اس کو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں۔ بہترین صورت ہے اللہ کے تعارف کے لیے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ الصمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ ہی اس نے کسی سے جنم لیا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا عربی میں بھی سنا سکتے ہیں آپ۔ تو قرآن جو ہے نا اس کا سینٹرل جو اصل چیز ہے وہ تو توحید ہے، کہ اسی کی بات کی جانی چاہیے، اسی کی اطاعت کی جانی چاہیے ہر معاملے میں، چاہے وہ روحانی معاملہ ہو، ذاتی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی، ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور یہ اطاعت ہمیں ملے گی کس کے ذریعے سے؟ رسولوں کے ذریعے سے۔ تو یہ دوسرا اہم پیغام ہے اس کا، رسالت، کہ آپ کو مکمل معلومات اور کامل ماڈلز جو ملیں گے وہ نبیوں سے ملیں گے۔ اور تیسرا اس کا ٹاپک ہے موت کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار ہوگا اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، یا ہوں گے میسنجرز، آئی ڈونٹ کیئر، ہونے دو، جانے دو، ہم میرے کو کیا کرنا ہے۔ نہیں حضرت، آپ مرنے والے ہیں اور موت سے چھوٹ نہیں سکتے، اور موت کے بعد زندگی آنے والی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، نہیں حضرت آپ کو مرنا ہے۔ تو جو کوئی بات کو سنے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو نہیں سنے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور جو نافرمان ہے، عقیدہ صحیح ہو تو ممکن ہے کہ جہنم میں جائے پھر جنت میں جائے، لیکن اصولی بات کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جو کافر ہے، یعنی کافر سے مطلب ہم یہ بھی کہتے ہیں کافر کوئی انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو نہیں کہا ہے، اے لوگوں کہا ہے۔ عام غیر مسلموں کو جو خطاب ہے اے لوگوں ہے،
کافر اس کو کہتے ہیں جو اس کو سمجھ کر انکار کرے، اور وہ کون شخص ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو جو ہے نا یہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو انکار جو ہے نا وہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ قرآن کو ایک ہم انٹروڈکشن دے سکتے ہیں کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، تو ہم اس کو ایک مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہے جس نے سارا شہر بنایا ہے، تمام سہولتوں، راستوں، باغات، نیٹ ورک، کیبل، سوشل نیٹ ورک، رنگ وغیرہ سب کے ساتھ ایک بڑا شہر بناتا ہے، تو جب وہ لیکچر دے گا تو مختلف چیزوں کا حوالہ دیتا رہے گا، بھائی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جمپ کرے گا۔ یہ ایک گھٹیا مثال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، تو مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن میں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس کا انداز شروع میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن تھوڑا صبر سے کام لیں، پھر یہ قرآن آپ پر کھلتا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور خواہش کو دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ کتنا سنسیئر ہے حق کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں غیر مسلموں کے کچھ میں نے حوالے دیے ہیں جو قرآن کو پڑھے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہر بار ایک نئی طرح سے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، بالآخر ہماری عقیدت کو جھنجھوڑتا ہے اپنے مضامین اور ٹارگٹ کے ساتھ۔ اس کا انداز بہت ہی واضح ہے، عظیم ہے اور پر ہیبت ہے، ہمیشہ سے اور حقیقی معنی میں بلند ہے، اور یہ بہت ہی مؤثر کتاب ہے۔ انہیں ہم یہ کہیں گے کہ تھوڑا صبر کیجیے آپ، اور یہ مسلمانوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، انفارچونیٹلی بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا مشن ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس بارے میں سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ قرآن کا ترجمہ لیجئے، ارے بھائی قرآن جو ہے نا غیر مسلموں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پوری بک نازل نہیں کی، حالات کے حساب سے اس کو سمجھا، تو کم از کم ہمارا اتنا کام ضرور بنتا ہے کہ آیتوں کا جب کانٹیکسٹ ہے اس کے نیچے تھوڑی سی شرح رکھیں۔ آج کل بہت کچھ کام شروع ہو رہے ہیں، جیسے کلیئر قرآن انگلش میں ایک اچھا کام ہے، یا صحیح انٹرنیشنل کا اچھا کام ہے، لیکن پھر بھی اور بھی بہت چاہیے، یعنی تاکہ ہم جب بھی قرآن کو پیش کریں تو اس میں، کیونکہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، پیش کرنا بھی چاہیے اللہ کے کلام کو، لیکن اس میں یہ چیز کو، کانٹیکسٹ کو دکھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ قرآن کیسے راستہ دکھاتا ہے؟ یہ میں آپ کے ہمارے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نشانیوں کو بیان کرتا ہے، واقعات کو بیان کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وارننگز دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ بیسیکلی میں اس کو یوں ماڈل سے پیش کروں، اور آپ اس کو غیر مسلم سے بھی پیش کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے اس کو پیش کرتا ہے۔ ایک تو آفاق و انفس کی نشانی ہے کہ بھئی تمہارے اندر دیکھو، انفس کی مطلب تمہارے اندر دیکھو، یہ آنکھ کس نے بنایا، یہ کان کس نے دیے، یہ جو ہے زبان کس نے دی، الم نجعل لہ عین۔ اس کے بعد اطراف کی نشانی ہے، زمین آسمان، جیسا ابھی کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو بنایا، پانی اتارا۔ تو انفس کی اور آفاق کی نشانی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، دو ٹریکس لیتا ہے قرآن، یعنی اچھے لوگ کیسے تھے، ان کا انجام کیا ہوا جنت میں، اچھے لوگوں کی تاریخ، نبیوں کی، ان کے ماننے والوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف لوگوں کی، اور پھر ان کا جنت میں انجام کیا ہوگا۔ اور برے لوگوں کی تاریخ، کہ جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، بدمعاشی کی، وہ دنیا میں کیسے برباد ہوئے اور آگے جہنم میں کیسے برباد ہوں گے۔ تو یہ دو ٹریکس، اوکے، یہ ٹائم لائن، یہ دونوں ٹریکس، اور آفاق و انفس کی نشانیاں، پھر مثالیں وغیرہ، یہ جو ہے قرآن کا اپروچ ہے، اور بہت ہی اسٹرانگ کنونسنگ اپروچ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ مشرکین مکہ کے لوگ جو ہے نا پوری کوشش کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی قرآن سننے نہ پائے، سن لے گا تو گیا ہاتھ سے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے بارے میں اب کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو بولنا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھو اور اثر لو۔ یہ ہمارے ایک شیخ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن سے اثر نہ لیا جائے۔ مشرکین مکہ پریشان ہوتے تھے کہ یار کوئی سن لے گا تو گیا ہاتھ سے، اور یہاں جو ہے ہم اتنے بے رخ اور پتھر دل ہو چکے ہیں، اور اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا، بہرحال یہ مسلمانوں کی بات ہے۔
تو قرآن نے نشانیاں بیان کی، بار بار نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کنونس کراتا ہے، واقعات بیان کیے، بے شمار واقعات، اور زندہ قرآن میں یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی طور پر جس چیز کو ہسٹری میں ساری انسانیت میں محفوظ کیا گیا ہے وہ ایجپٹولوجی ہے، وہ اہرامات مصر ہیں، وہاں وہ فرعون کے آثار ہیں، اور فرعون کی لاش بھی جو آج نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی فرعون ہی ہے۔ کیوں میں اسے کہتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ تَكُونَ خَلْفَكَ آیا، اللہ تعالیٰ کا جو تیرے بعد والوں کے لیے نشانی، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لیے نشانی۔ تو اگر کل کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ فرعون نہیں ہے تو نو پرابلم، لیکن جو اس کے سامنے جو فرعون ڈوبا تھا اور اس کے بعد والے تھے ان کے لیے تو نشانی تھا وہ۔ بہرحال یہ بحث کو الگ رکھتے ہوئے، لیکن سب سے زیادہ جس کی نشانیاں اس وقت دنیا میں محفوظ ہیں، بلکہ میں گیا بھی تھا قاہرہ کے میوزیم میں، تو وہاں جو ہے نا اس فرعونی دور کے ہزاروں سال کی پرانی چیزیں، کرسیاں اور زیورات ایسا لگتے ہیں جیسے آج کی مارکیٹ سے لے کر آئے ہیں اس کو، ایسا پریزرویشن اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ تو بہرحال اس زندگی کے بارے میں اب ختم کرتا ہوں اس کو، کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کون اچھا ہے، عقیدے میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، یہ ایک پورا دستور دیتا ہے اللہ کی عبادت کا، اور زندگی کے ہر شعبے میں فرما برداری کا، مسجد میں، گھر میں، پڑوسیوں میں، کام کے وقت، مارکیٹ میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور صرف تقریباً 10% اس کے احکامات ہیں، باقی 90% آیات جو ہے نا دل و دماغ کو اپیل کرتا رہتا ہے۔ ایک اہم بات ہمارے دوست نے کہا، اور بھی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا لیکن ٹائم نہیں ہے، تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر، یہ 2-3 باتیں، کہ ہمارے ایک دوست نے جو ماشاءاللہ دعوت میں بہت کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، ہر ایک ایون ویسٹرن آپ ڈیٹا کو لیں تو نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، سٹریس میں، ٹینشن میں، فکر میں۔ آپ خود دیکھتے ہیں جیسا ہندوستانی میڈیا آج کل بہت زیادہ خودکشی چل رہی ہے، جو آپ جانتے ہیں اس کے سٹوری چل رہے ہیں، تو یہ بڑے بڑے ایکٹرز، اور یہ کہانی صرف ایکٹروں تک محدود نہیں ہے، یہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ان کو کہ قرآن، آپ کو سکون چاہیے تو یہ قرآن کی آیتیں سنیے، بس یہ بھی ان کا دعوت کا پہلو ہے، بہت کامیاب پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ آیتیں سنیے اور دیکھیے، آپ کو سکون ملے گا، اور اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک زبردست پہلو ہے قرآن کا جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن نہ صرف یعنی یہ سارے ہدایت کی کتاب ہے، بلکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح کو نہیں کھلاؤ گے، روح کی غذا نہیں دو گے جو کہ قرآن ہے، تو یہ اس کا انجام وہی ہوگا جیسے ہم یہ خودکشیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو روح یعنی اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ تو قرآن کو صرف لوگ ایسے ہی نہیں کہ صرف اس کے گائیڈ لائنز دیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، بلکہ گائیڈ لائنز اس صورت میں دی گئی ہیں، اس انداز میں دی گئی ہیں، توحید اور رسالت و آخرت کے ایسے خوبصورت کانٹیکس میں اور نشانیوں کانٹیکس میں دی گئی ہیں کہ انسان جو ہے نا اس پر غور کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، تفکر و تدبر کرتا ہے، اور اس کو الٹیمیٹ سکون ملتا ہے جب وہ اس طرح سے انہیں کام کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب میں آپ کے کامنٹس اور سوالات اگر میں جواب دے سکوں تو اس کے لیے وقت دیتا ہوں میں۔ جزاکم اللہ خیر، صبر سے سننے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ قرآن ایک طرح سے پوری دعوت کی کتاب ہے، ایک پہلو سے پوری دعوت کی کتاب ہے، دعوت کی ٹریننگ کی کتاب ہے، کمیونیکیشن سکلز کی کتاب ہے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے نا کسی کے عقیدے کو اس کو یہ سمجھانا کہ بھئی تمہارا جو ہے نا قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور قرآن نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا عقیدہ صحیح کیا ہے اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آیا ہے جو سچے تھے، جو مخلص تھے۔ تو قرآن کمیونیکیشن سکلز میں بھی الٹیمیٹ بک ہے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کا ہم آپ کے سامنے لائیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ہمارے مولانا سعد کی طرف اس کو منتقل کرتا ہوں کہ وہ آگے پروگرام کو چلائیں، اور معافی چاہتا ہوں اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت 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 شکریہ۔ اب اس کے بعد ہمارے دروس میں یہ سلسلہ رہتا ہے کہ
کوئی ساتھی اگر سوال کرنا چاہیں تو اپنا رائز ہینڈ کریں, ان کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا, لیکن ٹھیک ہے سوال جو ہو وہ صرف درس کے تعلق سے ہو. جی بالکل. بھی آپ کے سامنے بات, تو یہاں پر اور اگر آپ یہاں پہ سوال نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے چیٹ میں گروپ لکھیں. وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں. جی چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں. سلیم انصوری صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے, آپ اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, جی مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ ایسی کوئی اسپیسیفک اپن چیپٹرز بول سکتے ہیں, یعنی قرآن کو جب ہم دیتے ہیں, یا ان کو جنرلی ایسا بول سکتے ہیں آپ اس کو سٹارٹ سے پڑھیے, یعنی یا کرسچنس کے لیے الگ ہے یا ہندوز کے لیے الگ ہے, ایسا کچھ؟ واللہ یہ ہمارا کام ہے, اور اس پر جو ہے نا کافی ایون بنگلور میں بھی جو دارالسلام ہے انہوں نے کافی قرآن بانٹے, تو دوسرے لوگوں نے بھی ریسرچ کی اور بھی لوگوں نے کہ اس کا پوسٹ سٹڈی کیا ہے, کیسے لوگ اس کو لے رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے انفیکٹ کہ ہم جو ہے نا ان کو گائیڈ کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے پوری قرآن کی کاپی دینے کے کچھ سلیکشنز قرآن کے دیں ان کے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے, اور یہ ایک ٹاسک ہے. میں اس وقت تو نہیں کہہ سکتا. بعض آیتیں تو جو جنرل ہیں, تو جیسے اللہ تعالیٰ بھی جو پڑھ کے سنا ہمیں کہ سورہ اخلاص ہو یا شروع کا جو چیپٹر ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم جو بقرہ ہے, تو بعض تو جنرل ہیں. اس میں مولانا اقبال ظہیر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی چھوٹی سی, اسی طرح ایک افریقن لیڈی نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی سلیکشنز. تو یہ سلیکشنز اگر ہم دیں جو یونیورسل ہیں, یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا گروپ بیسڈ وہ تیار کرنا ہے. میرے سامنے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے, سوری. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی مہتاب قاسمی صاحب, میں اس وقت جو ہے اس میں چیٹ میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے کچھ پوچھا ہے تو اس کو بھی جواب دوں میں. جی مہتاب قاسمی صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی مہتاب قاسمی صاحب آسک ٹو انمیوٹ میں کر دیا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو درس ہوا ہے, جی اس درس کی باضابطہ ویڈیو تیار ہے کیا استفادے کے لیے, تاکہ ویڈیو آئندہ اگر ہم اس نیوز پہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکیں, اپنے دیگر احباب کو تیار کرنا چاہیں تو کر سکیں. اس کی جی 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 اس کی ویڈیو تیار ہو گئی ہے. نہیں, یہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے جی اس جی میں اس ہم کی کو ویڈیو یہ ایک ہر منٹ ہفتے اس جو سلسلے ہمارا میں پروگرام ہوتا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹ گئی ہیں وقت کی قلت کی بنیاد پر. تو اگر انجینئر صاحب نے اس کی باضابطہ ویڈیو پوری مکمل تیار کر رکھی ہوگی تو اس کا سائڈ وائڈ مل جائے تو ہم لوگ وہاں سے لے کر اور پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس غرض سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی تیار ہو گئی ہے, اور بھی ہم سیریز بھی تیار کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پاور پوائنٹ بھی جو ہے آپ کو, یا جو یہاں پر چاہتے ہیں مولانا سعد کو میں بھیج دیتا ہوں, ان سے کنٹیکٹ کریں, وہ پاور پوائنٹ بھی مل جائے گا. ہاں انشاءاللہ مولانا صاحب سے میں لے لوں گا اگر ان تک پہنچ جاتے ہیں تو. جی ٹھیک ہے. ایک سوال تھوڑے سا کہ اگر باضابطہ جو آپ کا نظام ہے اور قرآن اور نماز سیکھیں, اس کے لیے اگر ہم کسی ساتھی کو تیار کرنا چاہیں اور بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا وہ کورس کا تو اس وقت, ہاں آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں یا ویب سائٹ سے, اس وقت چونکہ وہ موضوع نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آنیسٹلی, بات تو بہت پیاری آپ نے کی. میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم میں سے پہلا کام ہمارا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم دعوت پیش کر سکیں. عربی کا ایک مقولہ ہے فاقد الشیء لا یعطی, یعنی بھکاری کیا خیرات دے گا, خود بھکاری ہے, خود مفلس ہے, خود غریب ہے, خود کنگال ہے, تو خیرات کیا دے گا. تو ہماری حالت مسلمانوں کی استغفر اللہ کنگالوں کی ہے. خود کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو دوسروں کو کیسے پیش کریں گے. تو خود کو قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. بہت ہی آسان طریقہ ہے ہمارے پاس, understandquran.com پر جائیے. صرف 20 گھنٹے میں آپ 50% قرآنی الفاظ سیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو بہت آسان ہے انشاءاللہ, وہ کر سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شیخ صادق صاحب آپ کچھ کہیں گے؟
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. میرا ایک سوال تھا ڈاکٹر صاحب اس متعلق، جو ڈپریشن، اینگزائٹی اور سوسائڈل ٹینڈنسی جو ہے ٹینشن کے لیے کون سی آیت ہے جس کو ہم بار بار سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس میں جو عام دیا گیا ہے، ایک جو ہمارے ساتھی نے بہت تجربہ کیا ہے، وہ رقیہ شرعیہ والی آیات ہیں، جو آپ اس پہ یوٹیوب پہ ماریں تو آپ کو آیات آ جائیں گی، جس کو ہمارے پاس ہند و پاک میں منزل کے نام سے بھی بہت معروف ہے. سلیکشن وہ توحید کی آیات کا ہے بیسیکلی. آپ اگر اس پہ غور کریں تو وہ ساری توحید کی آیات ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. واللہ عالم. شکریہ. جی افروز جعفری صاحب. افروز جعفری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ کچھ ریورٹ سسٹرز ہیں میرے ٹچ میں، تو کیا اس طرح کا کچھ پی پی ٹی یا کچھ ایسی بکس مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے گھر والوں کو کنونس کریں، اسپیشلی زیادہ تر برادران وطن ہیں اس میں سے؟ جی 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 یہ پی پی ٹی تو میں مولانا سعد کو بھیج دوں گا، آپ ان سے انشاءاللہ وصول کر لیجئے. اور ماشاءاللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پاس اور یہ ٹیم کے پاس بہت اچھا لٹریچر، وہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا نرگس پروین صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال تھا کون سی آیت ایسی ہے جو قرآن میں کی جس بہت زیادہ مطلب غور کرے اور عمل کرے اس پہ، تو پلیز گائیڈ. اور دوسرا یہ کہ کوئی غیر مسلم کو مطلب کیا ایسا بولے کہ مطلب اسلام کی طرف کھینچ جائے. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لیکچر تھا یہ اسی موضوع پر تھا، تو اس کو آپ پھر سے سنیں. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کس پر، پہلا سوالات تھا کس پر زیادہ غور کیا جائے. غور تو ساری قرآنی آیات پر ہیں، اور آسمان و زمین کی نشانیوں کی والی آیات ہیں، وہ بھی جو ہے اپنی طرف ہیں، یا آخرت کی، تو انہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو غیر مسلموں کے لیے کون سی آیات پیش کریں، اگین اس کے لیے اصل میں میرا آج کا موضوع کیا تھا کہ ہم قرآن کو کیسے پیش کریں، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں اس میں سے چند کو میں نے سامنے رکھا ہے. جیسے سورہ اخلاص ہے، یا شروع کی سورہ بقرہ کی جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ہے، یا آخرت کے اوپر آپ کچھ صورتیں لے سکتے ہیں، سورہ انفطار ہے، یا اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یا آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے. آف کورس سورہ فاتحہ آپ ضرور بتائیں ان کو، آیت الکرسی بتائیں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لحاظ سے کے لیے. تو یعنی یہ آیات آپ ضرور جو ہے ان کو پیش کر سکتے ہیں. اس مختصر وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں میں، لیکن انشاءاللہ آئی ایم شور کہ مولانا سعد اور یہ ٹیم ان کے پاس اور بھی میٹیریل آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ کسی کے سوالات نظر نہیں آ رہے ہیں مولانا سعد کسی؟ اچھا سسٹر عائشہ آپ بتائیے انمیوٹ کر کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے خیال سے سوالات جو ہیں وہ صرف دروس کے تعلق سے ہوں تو زیادہ عمدہ ہیں. اصل میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سب متعارف بھی ہیں اور سب جانتے بھی ہیں، اس وجہ سے بہت سے ساتھیوں کے سوالات آ رہے ہیں. ہمارے پاس صرف 10 منٹ بچ رہے ہیں، تو میرے خیال سے 2-4 سوال اور لے کے پھر اپنا وہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تو سسٹر نرگس آپ بتائیں. نرگس پروین صاحبہ نہیں، دوسرے. جی بات کیجیے، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. اچھا نہیں آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی مسئلہ ہے آپ کے مائک میں. تو سسٹر عائشہ آپ بات کریں. سسٹر عائشہ. اچھا سسٹر فیضیہ یا برادر فیضی پتہ نہیں، فیضیہ خامر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں نام اگر غلط لیا تو. سے تعلق رکھتے ہیں. جی مجھے آپ کی آمد آپ کی سیوا میں کیا یہ کنڑ میں اویلیبل ہے
اور یہ کہاں جی مل سکتی ہے؟ جی اویلیبل ہے. میں انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کیجئے, میں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ کا جی سافٹ نمبر؟ کاپی بھی ہے اور ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. شکریہ جزاک. سسٹر عائشہ خلیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال تھا کہ جب ہم دعوت کے لیے نکلیں، مطلب فیلڈ میں نکلیں، تو جی سب سے پہلے کیا اس میں کوئی حق ہے کسی کا کہ ہم سب سے پہلے اپنے دوستوں کو یا پڑوسیوں کو یا ایک دم بس پبلک پلیس پہ جا کے بس دعوت کا کام شروع کریں؟ تو کس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اسے، یا بس ڈائریکٹ کہیں بھی فیلڈ ورک کے لیے نکل سکتے ہیں؟ واللہ ہمارے ساتھ تو اس پہ اور اچھی بات کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملے، جہاں سب کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن جہاں موقع ملے اس کو استعمال کرنا چاہیے. مولانا سعد آپ کچھ کہیں گے؟ میں یہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ سے ایک طریقہ دعوت کا درس آتا ہے پورا. اس کے اندر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ داعی کو ایسا نہیں کہ جو بھی موقع ملے اس پہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے ترتیب وہی ہونی چاہیے ترتیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی. تو الاقرب فالاقرب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا جو کام کیا وہ اپنے علاقے میں کیا، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہیں اور آپ نے حدود اپنے دائرے کو وسیع کرتے چلے گئے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں جو فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنے دوست، اپنے احباب، ان تمام کے ساتھ ساتھ دائرہ کار ہمیں متعین نہیں کرنے چاہیے، وسیع رکھنا چاہیے، لیکن میدان عمل ہم شروعاتی طور پر اپنے الاقرب فالاقرب کے تحت کر سکتے ہیں. یعنی قریبی دوست ہو تو اس کو دیں، اور جھجک وغیرہ دور کرنے کے لیے میدان دعوت میں ہم لوگ لے جاتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں بھئی کسی سے ہی بات کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ اس درس کا عنوان، مطلب اس موضوع سے جو آج کا ہمارا ہے، آج کا اصل میں ہمارا خاص طور پہ جو ٹاپکس تھا یہ اچانک ہی ایک دن میں ہی طے ہوا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی کم وقت میں نہایت وقی اور مؤثر جس کو کہتے ہیں محاضرہ پیش کیا. اور ہمارے احباب جو ہیں وہ اصل میں ہم لوگ مستورات میں بھی ہماری کئی کلاسز چلتی ہیں، تو آج ہم نے بہت سارے گروپس میں آپ کا یہ میسیج فارورڈ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے بہت ساری بہنیں ہماری یہاں موجود بھی ہیں، بہت سارے بھائی بھی ہیں، ماشاء اور اللہ. واٹس ایپ پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ درس کے تعلق سے جو آپ کی بات ہے اس کے تعلق سے وہ کم ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا درس بہت اچھا سب کو سمجھ میں بھی آیا. یہ یقیناً اس کی کامیابی کی بات ہے کہ، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر آئندہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے. 2-3 ساتھی مستقل میسیجز میں بھی شاید کچھ لکھ رہے ہیں. میرا مائک انمیوٹ کر دیجیے عائشہ. جی عائشہ آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ جیسے اگر غیر مسلم کو ہمیں دعوت دینا ہے اور وہ لائک پنڈت ہیں، تو کچھ رامائن یا اس ٹائپ کا ہمارے پاس لٹریچر ہے رامائن یا مہابھارت سے کنیکٹ کی ہم انہیں سمجھا سکیں ان کی لینگویج میں؟ مولانا سعد آپ جواب دیں. جی 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 جی. اصل میں دیکھیے یہ ہمارا کوئی موضوع بات اور نہیں، عنوان. کوئی بات نہیں، انہیں چلنے دیجیے. الحمدللہ یہ بھی اہم ہے. جی جی. دیکھیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ دعوت بالقرآن ہمارے لیے معیار و اسوہ جو ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارے لیے اس معیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعوت بالقرآن کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسان بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفع بخش بھی ہے. دوسرے جو موضوعات یا دوسرے طریق پر ہم ان کی کتابوں سے ان کو دعوت دیں یا ان کو بات پہنچائیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت دیر پا بھی ہے اور بہت گنجلک ہو جاتی ہے. اس لیے آسان تو یہ ہے کہ ہم اپنی، بقول ہمارے حضرت والا داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی دکان سے اپنا مال بیچیں، دوسرے کی دکان پہ دوسرا مال اس کے سامنے کیوں پروموٹ کریں. تو ہم تو اس بات کی آپ کو رائے نہیں دیں گے کہ آپ اس سلسلے میں وہ کریں. پہلے نمبر پر دعوت بالقرآن، یعنی جو ہماری کتابیں بھی ہیں دعوت بالقرآن کے موضوع پر، ہمارے دروس بھی ہیں اور پھر دعوتی آیات بھی ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے ازبر کرنے کے بعد پھر معاون کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں. ہم اس کی رائے بالکل نہیں دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی آپ کچھ. اگر اس سے متعلق اور کچھ آپ کہنا چاہیں لوگوں کے سوالات تو اس کو جواب دیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ دعوت بہت اہم موضوع ہے اور یہ سلسلہ اسی کا ہے، تو آپ جی اس جی وقت کو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے متعلق کوئی سوالات آ رہے ہیں تو آپ ضرور جواب دیں. جی جی.
جی جزاکم اللہ. ڈاکٹر صادق شیخ صاحب آپ کا کوئی سوال؟ نہیں انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے پتہ نہیں ہو گیا. جی. نرگس پروین صاحب کا بھی ہو گیا شاید. جی. فوزیہ خمیر. علم فاطمہ. میں نے جی جی پوچھا. اچھا پوچھ لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلم کو تو بیکاز ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹلی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، تو ڈائریکٹ اپروچ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب تھوڑا سا جھجک ٹینشن رہتی ہے نا کہ مطلب نہ ہو کوئی ریئیکشن آ جائے، اور جیسے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ریورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اس لیے سب کو بتاتے رہتے ہیں، تو ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اپروچ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیکاز ایک بار مطلب ہمت پڑ جائے گی تو شاید یہ ایزی ہو جائے گا. مولانا صاحب آپ ہی بہتر جواب دیں. جی دیکھیے بہن، اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ مستقل اپنے کیمپوں میں بھی بات کہتے ہیں کہ دعوت کے سلسلے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے بنیادی. نمبر 1 جرأت، نمبر 2 ہمت. اور یہ جرأت اور ہمت جو ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر لگتا ہے کہ وہ ہم نے دعوت کے کام کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے یا ملاقات میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے شاید آپ کو طریقہ دعوت کے درس میں شاید ہمارے آپ رہی ہوں تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ دعوت کے سلسلے میں 5 پوائنٹ آپ رکھیے. نمبر 1 تعلقات، اور یہ تعلقات قولی، فکری، عملی، تینوں تعلقات ہمیں استوار کرنے ہیں. یعنی ہمیں فکری طور پر بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کوئی غیر نہیں، ہمارا خونی رشتہ دار ہے. تو خونی رشتہ دار یا خونی بھائی سے کوئی بیچارہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے یا جانے والا ہے، یا جو کوئی دنیا کی کسی آگ میں بھی اگر جل رہا ہے تو ہم اس کے سلسلے میں فکر مند ہو جاتے ہیں نا. تو ایسی ہم انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی فکر مند ہو جائیں. تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عملی طور پر بھی جو ہے ہم اس کے ساتھ بالکل یہ معاملہ کریں کہ وہ کوئی غیر نہیں، ہمارا اپنا ہے. جب یہ چیزیں انشاءاللہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی تو یہ جھجک بھی ہماری دور ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. سسٹر نیکسٹ ہے، دیکھیے آپ مولانا. سسٹر اریب یا بردر اریب، آئی ڈونٹ نو. نو. جی اریب آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آج کل کہا جاتا ہے کہ ہمیں براہ راست قرآن سے جڑنا چاہیے اور براہ راست اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اس سے استفادے کے لیے بیسیکلی اگر عربی سے شدت رکھتے ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی ہمیں اس کے ساتھ کوئی تفسیر اس کے ساتھ رکھنا چاہیے یا بس عربی ٹو عربی اس کو پڑھنا چاہیے؟ مطلب ایک مختصر تفسیر ہو، آسان تفسیر ہو تو بہت اچھا ہے. جو آپ کو پسند ہو اس میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ مختلف ہمارے پاس مکتب فکر کے لوگ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے آپ اللہ سے دعا کریں اور کوئی آسان تفسیر سلیکٹ کریں. اللہ سے دعا کریں کہ کوئی آسان تفسیر سلیکشن میں آپ کو انہیں دیکھیں. آپ جو بھی بہت آج کل انٹرنیٹ پر اور مکتبوں میں آپ کو مل جاتی ہیں، تو دعا کرتے ہوئے ایک سلیکٹ کریں. میں اگر کوئی خاص تفسیر کا نام لوں گا تو جو ہے نا لوگ بولیں گے ارے بھائی یہ فلاں ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں. تو ضرور تفسیر ضرور چاہیے مختصر سی ابتدا کے لیے. جی بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ. یونس پاشا صاحب آپ آخری سوال آپ کا لے لیتے ہیں. یونس پاشا صاحب. میرے خیال سے وہ یونس پاشا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت میں سوال یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مل کر رہنا چاہتا ہوں کولر میں، کرناٹک میں، تاکہ دوسروں تک دعوت پہنچے. جی انشاءاللہ آپ مجھ سے میرے نمبر پہ رابطہ کیجئے. میں نے کمنٹ باکس میں بھی اپنا نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ.
جی جزاکم اللہ خیر مولانا. وإياكم اللہ جزاکم اللہ خیر مولانا، اور جزاکم اللہ خیر سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس میں جو فائدے کی چیز ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفعني اللہ وإياكم.